اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. یہاں پر ایک نام ہمیں پتہ چلتا ہے الحی. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الحی. کیا مطلب ہوتا ہے؟ زندہ، ہمیشہ سے زندہ. الحی. تو اس الحی کے نام سے ہمیں دو چیز پتہ چلتی ہے. ایک یہ چیز کہ اللہ کا ایک نام ہے الحی، ثابت ہے. یہ ہم مانیں گے کہ اللہ کا ایک نام الحی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنا نام الحی رکھا ہے، تو ہم بھی مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الحی ہے. تو ایک نام کا پتہ چل گیا، ایک چیز پتہ چل گئی اس سے. دوسری چیز، ایک صفت کا بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں پتہ چلا. وہ کیا ہے؟ صفت حیات، زندگی. تو جو زندہ ہے اس کی ظاہر سی بات ہے زندگی تو زندہ ہے نا، تبھی تو ایک نام کا پتہ چلا الحی، اللہ کا ایک نام ہے الحی. اور ایک صفت کا بھی پتہ چلا، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے پاس ایک صفت ہے جس کو حیات کہتے ہیں. دو چیز کا پتہ چل گیا. ایک اور نام لے لیجئے، جیسے اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے العظیم. کیا نام ہے؟ العظیم. عظمت والا، بزرگ، کبریائی والا. تو کیا پتہ چلا؟ اس سے دو بات پتہ چلی. پہلی چیز، اللہ کا ایک نام العظیم ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پڑھتے ہیں نا رکوع کے اذکار میں سبحان ربی العظیم، اور سجدے کے اذکار میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. تو اعلیٰ اللہ کا ایک نام، العظیم اللہ کا ایک نام. تو کہتے ہیں العظیم اللہ کا ایک نام ہے. تو ایک نام کا پتہ چلا کہ اللہ کا ایک نام العظیم ہے. دوسری بات کیا پتہ چلا؟ ایک صفت کا بھی پتہ چلا، وہ ہے صفت عظمت، بڑا ہونا. لیکن ان دونوں کا اثر کہیں اور پڑ رہا ہے کیا؟ نہیں پڑ رہا. تیسری کوئی چیز نہیں معلوم پڑتی. اگر زندہ ہے تو زندہ ہے، اس پر کسی کا اثر تھوڑی پڑ رہا ہے. زندہ ہونے کا اثر کسی چیز پر نہیں پڑتا، بڑا ہونے کا اثر کسی چیز پر نہیں پڑتا. لیکن سننے کا، دیکھنے کا اثر تیسری چیز پر بھی پڑتا ہے. یعنی میں سننے والا ہوں تو کوئی چیز ہے جس کو سنا جائے گا، تیسری چیز آ گئی. اگر مارنے کی ایک صفت ہے تو مار رہا ہوں تو کوئی تیسری چیز ہے جس کو مار رہا ہوں. دیکھنا تو دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب کوئی تیسری چیز ہے جس کو دیکھ رہا ہوں. لیکن زندہ رہنے میں کوئی تیسری چیز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اور بھی بہت سارے نام ہیں. جیسے ایک نام اللہ رب العالمین کا العلی ہے. العلی اس کا معنی بلند ہوتا ہے. ایک نام ہے الاول، پہلا. ایک نام ہے الآخر، آخر. ایک نام ہے الظاہر. ایک نام ہے الباطن. یہ جتنے نام ہم آپ کے سامنے ذکر ہے. ایک نام ہے الاحد، قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. ایک نام ہے القوی. ایک نام ہے المتین، مضبوط. یہ جتنے نام ہیں یہ دو ہی چیز بتاتے ہیں. ایک تو اللہ کا نام پتہ چلتا ہے کہ یہ سب نام ہے اللہ کے. دوسری چیز، یہ تمام صفات اس کے اندر ہے. لیکن یہ صفات کا اثر تیسری چیز پر نہیں جاتا ہے نا. اب ایک قول ہے ابن قیم رحمہ اللہ کا، وہ سن لیجیے، بہت جامع قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے قاعدہ بیان کیا کہ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو لازم صفت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی صفت کا اثر تیسری چیز پر نہیں پڑتا. تو اس قاعدے کے تحت جب بھی کوئی نام اللہ رب العالمین کا مطلق ہوگا تو اس مطلق نام سے ہم بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں اللہ کے بارے میں. دیکھیے اللہ کا تعارف جب بھی ہم کرائیں تو اتنا ہی کروائیں جتنا اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، اور اتنا ہی کروائیں جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتایا ہے. کوئی ایسی بات نہ کہے جو اس کی شان کے خلاف ہو جائے. اسی لیے یہ بات کریں کہ اس قاعدے کے تحت جب بھی اللہ کا نام کوئی مطلق ایسے ذکر کیا جائے گا تو ہم اس نام سے مصدر بھی بنا سکتے ہیں، فعل بھی بنا سکتے ہیں. اب میں مثال سمجھاؤں تو اور سمجھ میں آئے گا. جیسے اللہ کا ایک نام ہے السمیع، سننے والا، السمیع. تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں اللہ سنتا ہے، سنے گا، اللہ نے سن لیا. اور ہم کہتے بھی ایسا، اللہ سننے والا ہم کہتے ہیں نا. تو ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے تمہاری دعا سن لی، کہہ سکتے ہیں. اللہ تمہاری دعا سنے گا، کہہ سکتے ہیں. اللہ سننے والا ہے، کہہ سکتے ہیں. تو ہم اس سے مصدر اور فعل دونوں بتا سکتے ہیں اللہ کے بارے میں. جیسے اللہ البصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا. تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، خبر دے رہے ہیں نا اللہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ دیکھے گا، یہ بھی خبر دے رہے ہیں. اس طرح کی بات ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اور قرآن میں کریم میں اس طرح بہت سا قد سمع اللہ قول التی، اللہ تعالیٰ نے سن لیا تو فعل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی خبر دی گئی. تو اس طرح سے جتنے بھی اسماء ہیں اس قاعدے کے تحت
تو اس سے ہم افعال، اللہ کے افعال بھی ذکر کر سکتے ہیں اور اللہ کے بارے میں کچھ بتا بھی سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ کے وہ نام جو متعدی نہیں ہیں، جس کا اثر تیسری چیز پر نہیں پڑتا، اب یہ بہت غور کرنے کی چیز ہے، یعنی وہ لازم صفت ہے تو اس کے بارے میں ہم خبر نہیں دے سکتے، خبر نہیں دے سکتے. کیسے؟ اب مثال کے طور پر جیسے یہی نام ہے الحی، زندہ، تو ہم ایسا کہہ سکتے کہ اللہ زندہ ہوا؟ نہیں کہہ سکتے. اللہ زندہ ہوگا کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے. تو لازم صفت ہے تو اس کے اندر آپ کبھی بھی اس طرح کی بات اس کے بارے میں نہ مصدر کہہ سکتے ہیں نہ فعل کہہ سکتے ہیں، نہیں خبر دے سکتے اللہ کے بارے میں. جیسے اللہ رب العالمین کا نام ہے العلی، العلی یا العظیم، مثال کے طور پر العظیم نام ہے اللہ تعالیٰ کا. عظیم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑا، عظمت والا. تو ہم کیا اس کے بارے میں خبر اللہ بڑا ہوگا کہہ سکتے ہیں، خبر دے سکتے ہیں؟ اللہ بڑا ہوا نہیں کہہ سکتے. ہم صرف کہیں گے اللہ عظمت والا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کبریائی والا ہے، اللہ بزرگی والا ہے. اس قاعدے کی ترتیبات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہے اس قاعدے کو جو بنایا گیا اسی لیے بنایا گیا تاکہ کوئی اس طرح کی بات کہہ نہ سکے کہ اللہ کی شان کے وہ خلاف چلے جائے یا اللہ کی شان کے مطابق نہ ہو. اسی لیے یہ قاعدہ ہمیں یہاں پر بہت معاون ثابت ہوگا. یعنی اللہ رب العالمین کی وہ صفت جو متعدی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم سب کچھ خبر دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، خبر دے سکتے ہیں، لیکن جو لازم صفت ہوگی اس کے بارے میں ہم خبر نہیں دے سکتے. جیسے الحی ہے، العلی ہے، العظیم ہے، المتین ہے، القوی. القوی معنی طاقتور، طاقتور. اب ہم ایسا کہہ سکتے ہیں اللہ طاقتور ہوا کہہ سکتے ہیں؟ خبر نہیں دے سکتے. اللہ طاقتور ہوگا نہیں، یہ ساری خبر ہم نہیں دے سکتے. ہم صرف کہیں گے اللہ القوی ہے، المتین ہے. تو یہ دوسری قسم تھی جو ہمیں معاون ثابت ہوگی، ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے کے لیے. یہ